اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ کہ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا. کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ یارا حرم کعبہ تے حرم نبی بند کیوں ہویا. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا. اب حج کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں. اقبال کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ, ہاں سائنس کو نہ پوچھ. کیوں جی تے سائنس دانا کو نہ پوچھ, اپنے دل کو پوچھ. اگر تیرے اندر دل موجود ہے تو پھر پوچھ بھائی اے کی بنیا کرونا دے نام تے پھر اسلام نال کی ہو رہا. اپنے دل کو پوچھ ملا سے نہ پوچھ. اس لیے کہ انہوں نے تو پھر SOPs پر عمل کرنا ہے, انہوں نے تو پھر معاہدے کرنے ہیں, کیونکہ پھر مسائل ہیں, کچھ بہت سارے مسائل ہیں, انہوں نے تو پھر کھڑا نہیں رہنا. حضور نے تو ان پر اعتماد کر کے فرمایا تھا قیامت تک میری امت کے علماء تم نے کھڑے رہنا ہے. آل امام و جنتن, حضور نے فرمایا جو امام ہوتا ہے وہی ڈال ہوتا ہے. ہاں امام ڈال ہوتا ہے. جب امام ہی آگے سے ہٹ جائے تو پھر قوم نے کیا کرنا ہے. امام حضور نے مقتدیوں کو ڈال نہیں فرمایا, فرمایا الامام و جنتن. فرمایا قیامت تک جب پتہ ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا, اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینۃ. سارے سنا دنیا تے آیا نگر نگر تے گلی گلی کے نا, نگر نگر تے گلی گلی کے نا, خادم جیا آسان نبی نبی کے نا. نگر نگر تے گلی گلی کے نا, نگر نگر تے گلی گلی کے نا, خادم جیا آسان نبی نبی کے نا. منکر میلاد دے نس کے سارے سونا دنیا تے آیا میلاد دن نس کے سارے سونا دنیا تے آیا. میرا سناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. حج کے میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. نبیان کے سردار تم ہی ہو, نبیان کے سردار تم ہی ہو, امت کے غم خار تم ہی ہو. نبیان کے سردار تم ہی ہو, نبیان کے سردار تم ہی ہو, امت کے غم خار تم ہی ہو. دکھیان کے سب سے بڑی آسہارے سونا دنیا تے آیا. سونا دنیا تے آیا. مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. حج کے میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. کاری نمان تو ناد لکھائی, کاری نمان تو ناد لکھائی, حافظ باز تے عزت پائے. کاری نمان تو ناد لکھائی, حافظ باز تے عزت پائے. صدقے نبی دیوارے نیارے سونا دنیا تے آیا. صدقے نبی دیوارے نیارے سونا دنیا تے آیا. بیڑا سناؤ سارے سنا دنیا تے آیا. حج میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. پوچھ رہے تھے اس لیے کہ اس دن عجیب سی کیفیت تھی. صبح کی ہوائیں چل رہی تھی لیکن اس ہوا میں پینی پینی خوشبو آ رہی تھی. مکہ والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہیں کسی عطر بیچنے والے نے کوئی دکان تو نہیں کھولی, کوئی خوشبوئیں تو نہیں انڈیل دی, کوئی اس نے عطر جناب والا فضا میں بکھیرنا تو نہیں شروع کر دیے. مکہ والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے.
आज़म चिश्ती ने वो खूबसूरत शेर साजिद कुरैशी साहब ने आपको सुनाया। आज़म चिश्ती उस शेर की खूबसूरत तर्जमानी कर रहा है अहले मक्का के उन सवालों का कि वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, कौन आया आज दुनिया उते, दुनिया गली गली रोशनाइयाँ पूछ रहे थे, यारो बताओ तो सही आज क्यों इतनी गलियां सजी हुई हैं। हर एक के हाथ में झंडा है, हर एक की जुबान पे दरूदो सलाम है, हर एक मुस्कुरा रहा है। बच्चा देखो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, बूढ़ा देखो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, औरतें नजर आ रही हैं मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, जवान नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मसाजिद यूं महसूस हो रहा है ये भी मुस्कुरा रही है, गोया जमीन का चप्पा चप्पा मुस्कुराता नजर आ रहा है। मक्का वालों बताओ तो सही कौन आया, बताओ तो सही कौन आया। और इस सवाल से पहले मैं थोड़ा तारीख की बातें आपके हवाले करना चाहता हूँ। बुजुर्ग लोग तशरीफ फरमा हैं, माएँ बहनें सुन रही होंगी। अरब की जहालत और गुमराही का हाल ये था कि माँ बूढ़ी हो जाती तो उसे मंडी में ले जाके फरोख्त कर दिया जाता, बाप बूढ़ा हो जाता उसे मंडी में ले जाकर उसे फरोख्त कर दिया जाता। आज वो माँ क्यों न खुशी बनाए कि जिस माँ को कमली वाले की आमद से इतनी इज्जत मिली कि कमली वाले ने अर्श की जन्नत खींच के उसके कदमों तले रखा। तो बूढ़ा बाप क्यों न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी बनाए। आज वो सफेद रीश बाबा चलने के काबिल नहीं, उसके जनाबे वाला टांगे किसी और काम के लिए वो हरकत नहीं कर सकता, लेकिन झंडा उठा के रोड में खुशी से नारे तकबीर और मरहबा मरहबा के नारे लगा रहा है। बाबा तुझे कौन सी मजबूरी पड़ी है कि आज तू नारे लगाता फिर रहा है। वो बाबा भी मुस्कुरा के जवाब देता है, मुझसे सवाल करने वाले एक वो वक्त था कि जब मैं बूढ़ा हो जाया करता था, मुझे मंडी में फरोख्त कर दिया जाता था। उस नबी की आमद हुई, अब मुझे मंडियों में फरोख्त नहीं किया जाता, घर में रखकर मेरी खिदमत की जाती है। उस नबी की आमद पे मुझे ये एजाज मिला है, उस नबी के फरमान ने मुझे जन्नत का दरवाजा करार दिया। और सुनिए बात यहाँ खत्म हो। आप फरमाते हैं अल खसाइसुल कुबरा के, आप फरमाते हैं एक नौजवान फोत हो गया, मेरा पड़ोसी। मैं एक मरतबा कब्रिस्तान में गया, शायद रात का वक्त था। जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, बहुत बड़े पाए के मुहद्दिस हैं, बेशक बहुत बड़े सीरत नगार हैं। आप फरमाते हैं मैं एक मरतबा कब्रिस्तान में गया तो वहाँ मैंने देखा कि कब्रों से नूर निकल रहा है। सुभान अल्लाह यार, उच्ची सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ कब्रों से नूर निकल रहा है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं आज आप यहाँ मिलाद मना रहे हैं, जिसने भी हिस्सा डाला वो इरादे और नीयत और खुलूस के साथ अगर उसने डाला तो यकीनन कमली वाला करम फरमाए बेशक। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते कब्रों से नूर निकल रहा था, लेकिन एक कब्र ऐसी थी जो नूरुन अला नूर थी, जिसकी रोशनी कब्र से निकलकर बाकी कब्रों वालों के ऊपर भी उनको रोशनी कर रही। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं मैं आलम कश्फ में मैं उस कब्र वाले से मुखातिब और आपकी बारगाह में अर्ज़ की रब्बे कायनात मुझे इससे थोड़ा हम कलाम होने दे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं आलम कश्फ के अंदर मैंने उससे मुलाकात की, उससे बातचीत की, कलाम किया तो पूछा नौजवान बता तो सही तेरी कब्र से ज़्यादा नूर निकल रहा है, ज़्यादा लाइटें निकल रही हैं, वजह क्या है। सुभान अल्लाह। झंडा एक चाहो तत्ता भी पार उतना, तो दो चाहो तत्ता भी पार उतना, लेकिन कितने लोग ऐसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ठीक है दुर्वेशा काम है, झंडे बुलाएं नारे भी ये मारे तो सारा ठेका इन्होंने बाबे दी वकार नहीं। अब बात ठेके वाली नहीं,
اب تو وہ لوگ بھی میلاد منا رہے ہیں. آج آپ نے سنا ہوگا آج وہ لوگ بھی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب والا فرشتہ جب دہی لے کے آ رہا تھا تو وہ بھول گیا ادھر لانی تھی یا ادھر لانی تھی. اساں سنی اتنے بھولے بالے ہاں، اساں کی اتنی پتہ کوئی نہیں جناب والا کہ یہ اصل میلاد ہے کیا. میلاد کس کا بنایا جاتا ہے؟ خام خواہ کا جناب والا ہمارا عقیدہ لوگ خراب کر رہے ہیں. ہم خاموش تھے اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں چھیڑے نہ، لیکن حضرات علی وقار اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے. لوگ ہم سے مسائل بھی پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں. حضرات علی وقار پھر اگر ان کو پھر ماننا پڑے گا کہ کلے فرشتے نہیں سن کلے میں دوسرا سے ہوتے ہن لین پر آئی گئی. بے شک بے شک. اس لیے حضرات علی وقار آج ہم جب میلاد منا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پلے آپ کے بات جانی چاہیے کہ اس میلاد کا ہمیں ثواب کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا. ایک تو جمعہ کا بابرکت دن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ باقی قبریں بھی روشن ہیں لیکن تیری زیادہ روشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے یا سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. نور والا آیا ہے والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ. فرمایا میں دہاڑی پہ کام کیا کرتا تھا، میں دہاڑی لگا کے جب شام کو گالاتا ہوں مجھے جو پیسے ملتے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک اپنی والدہ کو دے دیتا ہوں، ایک جناب والا نبی کے میلاد کے لیے حصہ مقرر کر لیتا ہوں. سال گزر جاتا، سال کے بعد جب میلاد کا مہینہ آیا تھا میں نے جتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہوتے میں وہ جمع کر کے میلاد کی محفل سجا لیتا ہوں، میلاد کی محفل سجا لیتا ہوں، میلاد کی محفل سجا لیتا ہوں اور دل میں یہی ارادہ کرتا ہوں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے درد سے سجا لیتا ہوں. احباب وقار جب میں میلاد کی محفل سجایا کرتا ہوں اور ہر سال میلاد کی محفل سجایا کرتا ہوں، دنیا پہ تو رب کائنات نے بڑی کرم نمازی فرمائی، بڑے انعامات عطا فرمائے، بڑی عزت افزائی فرمائی، لیکن جب میں اس قبر میں تشریف لایا، قبر میں تو جب مجھے اتارا گیا منکر نکیر سوال و جواب کرنے کے لیے، مجھ سے سوال کرنے والے جب منکر نکیر آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ابا بلی وقار من ربو کام ما دینو کام ما قلت تقول فی حقی هذا الرجل، فرشتوں نے جیسے ہی سوال پوچھے میں جواب دینے کے لیے تیاری کر رہا تھا. وہ نور والا جس کا میلاد میں ہر سال منایا کرتا تھا میری قبر میں تشریف لایا. میری قبر میں تشریف لانے کی دیر تھی قبر نور علی نور ہو جاتی، قبر نور علی نور ہو جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتی ہے. اور جناب والا میرے کریم نبی جن کا میں ہر سال میلاد منایا کرتا تھا، جن کا میں ہر سال محفل میلاد منایا کرتا تھا، وہ نکیرین سے کہتے ہیں اس سے نہ پوچھو یہ کون آیا ہے، مجھ محمد سے پوچھو قبر میں آنے والا کون آیا. سبحان اللہ.